بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجرد الف ثانی کون تھے؟ باقیہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مجرد الف ثانی، جنہیں احمد سرہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کی گنتی ان تمام جلیل و قدر بزرگ میں ہوتی ہے جو دین حق کے لیے کفر اور شرک کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت مجرد الف ثانی نے اکبر اور جہانگیر کا دور دیکھا، جب کئی اسلام کے محدث کہے جانے والے لوگ اسلام کو کفر اور شرک اور ناحق کی اور لے جا رہے تھے۔ حضرت نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ پرانے زمانے میں کہا ایک گھنا جنگل تھا جسے بے شمار شیر اور دوسرے درندے رہتے تھے۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں شاہی سینک و ادھیکاری سرکاری خزانہ لیے ہوئے لاہور سے دلی جا رہے تھے۔ جب وہ اس گھنے جنگل سے گزرے تو ان میں سے ایک نیک اور پاکیزہ ادھیکاری کو یہ محسوس ہوا کہ یہ استھان ایک مہان صوفی سنت پیدائش سے روشن ہوگا۔ اس شخص نے اپنی محسوس کی ہوئی بات کا ذکر شاہی دربار دلی کے عالموں اور سلطانوں کے پیروں سے کیا۔ عالموں اور پیروں کو ان کی محسوس کی اس بات میں سچائی دکھائی دی۔ انہوں نے سلطان کے یہاں ایک شہر بسانے کے لیے کہا۔ دلی کے سلطان نے عالموں کی بات مانتے ہوئے اپنے وزیر خواجہ فتح اللہ کو 2000 آدمی دے کر اس جگہ پر ایک شہر بسانے کا حکم دے کر روانہ کیا اور اس شہر کو بسا کر اس کا نام شیر ہند رکھ دیا گیا، جس کا ارتھ ہوتا ہے، شیر کا ارتھ شیر ہوتا ہے اور رند کا ارتھ جنگل ہوتا ہے، ارتھات سرہند کا ارتھ ہوا شیروں کا جنگل۔ دھیرے دھیرے اس شہر کی آبادی بڑھتی گئی اور اس کو شیر ہند سے سرہند کہا جانے لگا۔ بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں سکھوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور قلعوں کو توڑ کر یہاں ایک بڑے گرودوارے کا نرمان کرایا، جو آج بھی یہاں گرودوارہ فتح گڑھ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی کے قریب میں ریلوے لائن پار کر کے سرہند شریف درگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مجرد الف ثانی کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد بزرگوار نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہان اندھیرے میں گھرا ہوا ہے اور بندر رچھ سور انسانوں کو مار رہے ہیں۔ ان کے سینے سے نور کی ایک روشنی نکلی، اس روشنی میں سے ایک تخت حاضر ہوا۔ اس تخت پر ایک بزرگ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تمام ظالم بے دین ہلاک ہو گئے۔ آپ کے والد نے یہ خواب عالم دین و کتبوں کو بیان کیا۔ انہوں نے تذکرہ کر کے بتایا کہ آپ کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمام بددینی اور ناحق کا خاتمہ کرے گا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی شیخ احمد کی پیدائش کے سمے مجھ پر بے ہوشی سی چھا گئی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ امت کے تمام ولیوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اور آواز آتی ہے کہ اللہ نے شیخ احمد کو اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، یہ اسلام کا محافظ ہوگا، لہٰذا اس کی زیارت کرو تو بخشے جاؤ گے۔ حضرت مجرد الف ثانی کی پیدائش 14 شوال جمعے کے دن 1795 کو ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش رسول اللہ کی سنت کے طریقے سے ہوئی تھی۔ عام بچوں کی طرح روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی بچپن میں عام بچوں کی طرح روتے تھے اور ہمیشہ خوش و مسکراتے رہتے تھے۔ کام کی جاتی ہونے پر اگر آپ کی والدہ دودھ پلانا بھی بھول جاتی تو آپ خاموش رہتے۔ آپ کی شکل بہت پیاری اور بھولی بھالی تھی، جو بھی آپ کو دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ دھیرے دھیرے آپ بڑے ہوتے گئے۔ آپ کو روزانہ نماز کی تعلیم آپ کے والد بخوبی بچپن سے ہی دیتے تھے۔ حضرت مجرد کو مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا تو آپ تھوڑے ہی سمے میں قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اس کے بعد عام اور تمام کے لیے سیالکوٹ گئے۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی مجرد الف ثانی تمام علم و تعلیم سے فارغ ہو گئے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت مجرد الف ثانی کو حج
बैतुल्ला यानी काबा शरीफ की जियारत का बहुत ख्वाहिश थी। आप काबा शरीफ के दीदार के लिए बेचैन रहते थे। एक मर्तबा हजरत मजरद अल्फसानी इसी सोच में बहुत सी हालत में बैठे थे कि क्या देखते हैं कि तमाम इंसान, फरिश्ते, जिन आदि सारी मखलूक़ात नमाज अदा करते हुए आपकी तरफ रुख करके सजदा कर रहे हैं। तमाम जब आपने अपने पास आते तवज्जो फरमाई तो क्या देखते हैं कि काबा शरीफ खुद आपसे मुलाकात के लिए आया। आवाज़ आती है कि आपको काबा शरीफ के जियारत का बहुत शौक, इसलिए हमने काबा को आपकी जियारत के लिए भेज दिया। लिहाजा वहीं वहिजा के हजरत ये जगह तभी से आज तक काबा शरीफ के नूर की रोशनी से अफजल हो गई। आप सरहिंद शरीफ दरगाह के कुछ बाहरी और अंदर के दृश्य वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। सरहिंद शरीफ दरगाह ईंटों और लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। दरगाह का बाहरी गेट 2 मंजिल ईंटों से बनाया गया है, जो कि सरहिंद बसी पठानकोट के किनारे पर बना दिया गया। दरगाह के बाहरी गेट में दाखिल होने पर सामने सरहिंद शरीफ दरगाह का मुख्य गेट और दरगाह का बड़ा गुंबद दिखाई देता है। बाहरी गेट और मुख्य गेट के बीच के रास्ते में दोनों तरफ कतार बंद मेहमान खाना बना हुआ है, जिसमें अनेक कमरे बने हैं। सरहिंद शरीफ दरगाह की जियारत के लिए आने वाले जायरीनों के रुकने के लिए यह कमरे बनाए गए हैं। सरहिंद की बगल में ही हजरत की मस्जिद बनी थी, जिसको अब और विस्तार करके बड़ा बनाया गया है। मुख्य दरगाह 2 मंजिला है, जिसमें नीचे का हिस्सा छोटी ईंटों चूने से बना हुआ है, जिसमें हजरत की कब्र और भी कई कब्रें हैं। जबकि दरगाह का दूसरी मंजिल का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर व ईंटों से गुंबदकार बना है, जिसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जो शायद दरगाह को और अच्छा लुक देने के लिए बाद का ही बनाया हुआ हो सकता है।